فوج فساد فی الارض کے خاتمے کی جدوجہد کر رہی ہے. کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل علماء کنونشن سے خطاب. کہا احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس ملک پر لاکھوں عاصم منیر سیاستدان اور علماء قربان. بانی پی ٹی آئی کو مانگنے پر بھی معافی نہیں ملے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی ایوان صدر میں باجوہ کے پاؤں پکڑتے رہے. الوی صاحب کی موجودگی میں مدت ملازمت میں توسیع کے لیے یہ حرکتیں ہوتی رہیں. باجوہ صاحب بہت بڑے فنکار تھے. تاریخ فیصلہ کرے گی کون کسے بے وقوف بنا رہا تھا. جتنی پاکستان کو آج قومی یکجہتی اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے شاید وہ پہلے کبھی نہیں تھی. سپہ سالار پاکستان کے بہترین مفاد میں سیاسی حکومت پاکستان کے بہترین مفاد میں جو ہمارا جو اشتراک ہے وہ یقیناً قابل دید ہے. قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے. سنگین معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے حکومت اور سپہ سالار یکجان دو قالب کی طرح یکسو ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب. کہا آرمی چیف کی گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حافظ قرآن ہیں. قرآن پاک کا نور ان کے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے. سپہ سالار کا پاکستان کے بہترین مفاد میں سیاسی حکومت سے اشتراک قابل تعریف ہے. 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ کا دل خراش واقعہ رونما ہوا. علماء کرام آگے بڑھیں. تقسیم کی سیاست کے خلاف آواز اٹھائیں. بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے مشاورت جاری ہے. بہت جلد اعلان ہوگا. آرمی چیف اور اتحادیوں سے مشاورت کر کے جامع منصوبہ بنایا جا رہا ہے. نواز شریف آصف علی زرداری اور بلاول سے مشاورت ہو رہی ہے. قرضوں سے جان چھڑانی ہے تو روکھی سوکھی کھانا ہوگی. خدا کرے یہ IMF کا آخری پروگرام ہو. جیل سے پیش گوئی کر رہا ہوں. حکومت کے پاس 2 ماہ کا وقت ہے. یہ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے معافی مانگ لی. 9 مئی واقعات پر انصاف چاہتے ہیں. اگر CCTV میں تحریک انصاف کے لوگ ملوث نکلے تو معافی مانگوں گا. صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کا کہہ رہا ہوں. مجھ سے مذاکرات کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا. جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں. کوئی ڈیل نہیں کروں گا. ڈیل وہ کرتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو. حکومت کی پوری کوشش ہے PTI کسی طرح ختم ہو جائے. موجودہ حکومت کی زیر نگرانی دوبارہ الیکشن ہوئے تو ہم نہیں مانیں گے. توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں 11 روز کی توسیع. Been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. الیکشن ترمیمی ایکٹ قانون بن گیا. صدر آصف زرداری نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی توثیق کر دی. قانون کے تحت 3 دن میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے والا رکن کسی دوسری جماعت میں شامل نہیں ہو سکے گا. کسی جماعت میں شامل نہ ہونے والا رکن آزاد تصور ہوگا. RO کے پاس پارٹی ٹکٹ جمع نہ کرانے والا رکن بھی آزاد تصور کیا جائے گا. کوئی نشست نہ جیتنے والی پارٹی اور مخصوص نشستوں کے لیے فہرست نہ دینے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہوگی. بات کر رہے ہیں تو میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی ہوگی مایوسی ہوگی مایوسی ہوگی. ٹھوک بجا کے بجٹ پاس ہوا تھا. ٹھوک بجا کے سب اس پہ کھڑے ہوں گے. فیصل وابڈہ کی ایک اور سیاسی پیش گوئی درست ثابت. سینیٹر فیصل وابڈہ نے کہا تھا قانون میں ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے PTI کو مایوسی ہوگی.
अवाम को सस्ती बिजली, राशन और इनकम टैक्स में रियायत देने की तैयारी। वजीर आजम ने अवाम को महंगाई से बचाने के लिए 400 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की तजवीज दे दी। जराए का कहना है बिजली बिलों में कमी की जाएगी। सनतों और छोटे दुकानदारों को बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। 40 से 49 हजार माहाना आमदन वालों को राशन सब्सिडी की तैयारियां। रिलीफ पैकेज तरक्याती बजट में 400 अरब कम करके बनाया जाएगा। रवा साल का तरक्याती बजट 800 अरब रुपए तक महदूद हो जाएगा। हुकूमत रिलीफ पैकेज पर IMF से भी मशवरा करेगी। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 2 रुपए 56 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा तवानाई शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। टास्क फोर्स इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हर चीज का मामला पावर सेक्टर पर आकर रुक जाता है। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी लागत को नीचे लेकर आना है। मुआविन खुसूसी मोहम्मद अली बोले देख रहे हैं कि किस तरह सरकार और सारिफ पर बोझ कम पड़ सकता है। टास्क फोर्स IPPs के मामले का भी जायजा लेगी। हुकूमती कमेटी तो शुरू यहीं से करती है कि आपके मुतालबात हमारे भी मुतालबात। जब हुकूमत के भी मुतालबे ये हैं, 25 करोड़ लोगों का मुतालबा भी यही है, तो फिर हुकूमत को मानने में क्या परेशानी। हमारे मुतालबात बहुत वाज़ेह हैं। IPPs को लगाम दो, तनख्वाहदार के टैरिफ को कम करो, बड़े जागीरदार पर टैक्स लगाओ। महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना। मुतालबात की मंजूरी के लिए आज लियाकत बाग से मार्च का आगाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली का बिल अदा करना लोगों के लिए नामुमकिन हो गया। IPPs को लगाम दो, तनख्वाहदार पर टैक्सों का बोझ कम करो, जागीरदार पर टैक्स लगाओ। अवाम हमारे और हुकूमत के मुतालबात एक ही हैं तो मानने में क्या मसला है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का हतमी दौर आज होगा। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ कराची में गवर्नर हाउस पर भी धरना जारी। फस्तायत खत्म करो, बरतानिया में नफरत की कोई जगह नहीं। इंतहा पसंद सफेद फामों के खिलाफ बरतानिया मुत्तहिद हो गया। हजारों अफराद नारे लगाते सड़कों पर निकल आए। लंदन, लिवरपूल, ब्रिस्टल में मुजाहिरे। वजीर आजम कीयर स्टारमर मस्जिद पहुंच गए, मुसलमानों से यकजहती का इजहार किया। कीयर स्टारमर ने कहा बलवाइयों को सख्त सजाओं से वाज़ेह पैगाम दे दिया। नस्ल परस्ती की बरतानिया में कोई जगह नहीं। बरतानिया में बलवाइयों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल। लिवरपूल में पुलिस ने सुबह सवेरे छापा मारा, 2 मुल्जिमान को धर लिया। फौरी अदालत लगी। जज ने मुख्तसर समाअत की और सिर्फ 4 घंटे में मुल्जिमान को 2 साल 8 माह के लिए जेल भेज दिया। अदालत की कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त दिखाई गई। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया। बांग्लादेश के सदर ने अबूरी हुकूमत के अरकान से हल्फ लिया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अबूरी हुकूमत के सरबराह की हैसियत से हल्फ उठाया। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया तलबा तहरीक के अहम रहनुमा नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद भी मुशीरों में शामिल हैं। नई काबीना में कोई भी सियासतदान शामिल नहीं। डॉक्टर यूनुस ने ढाका वापसी पर कहा बांग्लादेश तलबा के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। वतन वापस आकर खुशी हो रही है। डॉक्टर यूनुस बात करते हुए आपदीदा हो गए। ढाका एयरपोर्ट पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने डॉक्टर यूनुस का इस्तकबाल किया। बांग्लादेशी अवाम ने अबूरी हुकूमत से रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद लगा ली। ढाका में शहरियों का कहना है तनाज़ात से पाक बांग्लादेश चाहते हैं जहां कोई सियासी पार्टी ताकत का गलत इस्तेमाल न कर सके। माजी को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा किया जाए ताकि गरीब मेहनतकश तबका सुकून से रह सके। मुल्क का ये कि 3 करोड़ बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, जहां पीले स्कूल में बगैर लाइट के, बगैर पंखे के वो बच्चा जमीन पर बैठकर बगैर नाश्ते के इस दौड़ में है कि उस ग्रामर स्कूल वाले के साथ मुकाबला कर। पीले स्कूल के बच्चों के लिए कुछ करना है, वो भी मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है पीले स्कूल का बच्चा बगैर नाश्ते आता है, बिजली के बगैर तालीम हासिल करके महंगे ग्रामर स्कूल के बच्चे से मुकाबले की कोशिश करता है। बदकिस्मती तो ये है कि 3 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते।
صدر آصف علی زرداری سے مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر صلاح بن محمد کی ملاقات۔ آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں معزز مہمان کا استقبال کیا۔ کہا دونوں برادر ملکوں میں تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ڈاکٹر صلاح بن محمد نے سعودی عرب کی ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو سراہا۔ ڈاکٹر صلاح بن محمد کی سربراہی میں وفد کی چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات ہوئی۔ مسجد نبوی کے امام 7 روزہ خیر سگالی دورے پر پاکستان آئے ہیں۔ کل فیصل مسجد میں نماز جمعہ پڑھائیں گے۔ فاتح لچھمی پور میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 66واں یوم شہادت۔ صدر اور وزیر اعظم کا شہید کو خراج عقیدت۔ کہا میجر طفیل محمد شہید نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ قوم پاک فوج کے جوانوں اور افسران کی ملک کی حفاظت کے لیے قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کا بھی شہید کو خراج عقیدت۔ جی او سی 26 ڈویژن میجر جنرل علی اقبال کی شہید کے مزار پر حاضری۔ آرمی چیف کی جانب سے مزار پر پھول رکھے۔ فہد ہارون کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا تعینات کر دیا گیا۔ عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ فہد ہارون نگراں دور حکومت میں بھی معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا اور پبلک کمیونیکیشن رہے۔ پی ڈی ایم دور حکومت میں بھی شہباز شریف کے فوکل پرسن برائے اطلاعات کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ فہد ہارون وزیر اعلیٰ سندھ کے بھی معاون خصوصی رہ چکے ہیں۔ اینٹی کرپشن کی حراست سے فرار ہونے والے ایم این اے امتیاز چودھری کو ملتان ایئرپورٹ سے حراست میں لے لیا گیا۔ اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے امتیاز چودھری قطر فرار ہو رہا تھا، نام اسٹاپ لسٹ میں تھا۔ امتیاز چودھری 30 اور 31 جولائی کی درمیانی شب اینٹی کرپشن کی حراست سے فرار ہو گئے تھے۔ سپریم کورٹ شریعت ایپلیٹ بینچ نے سزائے موت کے قیدی کو 21 سال بعد کیس سے بری کر دیا۔ وزیر آباد ایڈیشنل جج نے عمران کو 2004 میں سزائے موت اور 7 سال کی سزا سنائی۔ وفاقی شرعی عدالت نے 2012 میں سزا برقرار رکھی۔ شریعت ایپلیٹ بینچ نے 6 سال بعد 2018 میں اپیل سماعت کے لیے منظور کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پولیس نے شواہد کیوں اکٹھے نہ کیے، اپنا کام نہیں کرتے اور توقع کرتے ہیں کہ عدالت پھانسی لگا دے۔ پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ نے کراچی کا پروڈکشن پلانٹ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا۔ ترجمان کے مطابق سی کے ڈی کی عدم منظوری پر پلانٹ بند کیا گیا ہے۔ سی کے ڈی یونٹس 45 دن سے بندرگاہ پر پڑے ہیں۔ کمپنی اربوں کے ڈیمیجز اور ڈیوٹی ادا کر چکی۔ پروڈکشن بند ہونے سے حکومت کو کروڑوں روپے ٹیکسوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت سے مطالبہ ہے آٹو پالیسی 2021 سے 26 پر عمل درآمد کرایا جائے۔ سعودی عرب نے تہران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کو ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید الخریجی نے سوشل میڈیا پر لکھا، اسماعیل ہنیہ کے قتل کو علاقائی استحکام اور امن کے لیے براہ راست خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جدہ میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں فلسطینی شہریوں کے خلاف تشدد میں اضافے پر اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، صہیونی فوج نے مزید 27 فلسطینی شہید کر دیے، درجنوں زخمی ہو گئے۔ خان یونس پناہ گزین کیمپ اسرائیلی فورسز کے نشانے پر ہیں۔ رفح کی خیمہ بستی میں بھی گولہ باری جاری، شہداء کی مجموعی تعداد 39,007 ہو گئی، 91,700 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے شمالی علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ یہودی آباد کاروں کی جانب سے بھی پرتشدد کارروائیاں جاری۔ جاپان میں 7.1 شدت کا زلزلہ، ساحلی علاقے کوچی اور میازاکی میں سونامی وارننگ جاری۔ جاپانی حکام کا کہنا ہے 1 میٹر تک بلند لہریں ساحل سے ٹکرا سکتی ہیں، لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ آسٹریا میں دہشت گردی کا خطرہ، معروف گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے 3 کانسرٹ منسوخ۔ پولیس نے ممکنہ حملے کے الزام میں 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ میوزک کمپنی کا کہنا ہے حکومت کے حملے سے متعلق آگاہ کرنے کے بعد کانسرٹ منسوخ کیا۔
मलेशिया में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। सोने, चांदी और कांसी के 21 तमगे जीत लिए। कुआलालंपुर में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 2500 से ज्यादा फाइटर्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी फाइटर्स ने 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। फातेह खिलाड़ियों को मलेशिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद एहसन रजा ने बेहतरीन कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। शाहीन शाह अफरीदी के लिए बड़ा एजाज। इंग्लैंड के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्टार पेसर की तस्वीर लगाकर नई किट लॉन्च कर दी। सोशल मीडिया पर लिखा, ईगल ओल्ड ट्रैफर्ड पहुंच चुका है। शाहीन मैनचेस्टर यूनाइटेड की किट लॉन्च करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में कांटे के मुकाबले। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 633 गोल्फर्स इन एक्शन। होल इन वन करने का एजाज DHA गोल्फ क्लब के मोहम्मद कासिम को मिल गया। कीमती गाड़ी के हकदार ठहरे। चैंपियनशिप में टाइटल के हुसूल की जंग 11 अगस्त तक जारी रहेगी।